السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات کا موضوع ہے درود ابراہیم۔ کئی درود ہیں مگر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں اس کی فضیلت، اور خاص کر کے اس درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ وجہ کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء ہے اور اس میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان میں سے خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیم۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام پر اس لیے درود بھیجتے ہیں کہ انہوں نے جب تعمیر کعبہ سے فراغت پائی تو تمام حجاج کو حج بیت اللہ کی دعوت دی۔ ہم اس کے بدلے میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد سب کو حج کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے اس دعوت کو سب کو پہنچا دیا، لہذا ہم اس کی تعمیر، اس کے شکریہ میں جو ہے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ امام نشاپوری نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اسماعیل کی اولاد سے ایک نبی مبعوث فرما۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اسی لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزند، ایک ہے بنی اسماعیل، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ان کی اولاد میں جو نبی آئے ان کو بولتے بنی اسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند ہیں اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، اور جو ہے کیا بولتے ہیں بنی اسماعیل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ تو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ میری اولاد کے اندر وہ خاتم النبیین جو تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہے، یا اللہ اس نبی کو بھیج۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ یوں دیا کہ آپ ان پر درود بھیجنے کا حکم فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو ہے کیا بولتے ہیں دعا کیے تھے انہوں اس طریقے سے۔ اور ایک یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ایک بہت بڑا باغ دیکھا جس کے پتوں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جبریل علیہ السلام سے اس کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے تمام ماجرا سنایا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میرا ذکر بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں پر جاری فرما۔ حضور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کیے کہ میرا ذکر بھی جو آنے والی امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زبانوں پر میرا بھی ذکر جاری فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی، قبول فرما لی۔ اسی وجہ سے درود میں ان کے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارا قبلہ چونکہ ایک ہی ہے، اسی لیے ہم درود میں ان کا اسم گرامی لیتے ہیں، یعنی حج کے مناسک جس طرح ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ادا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ کعبے کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، اور پھر بہت سی امتوں کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت مصطفی یعنی ہم لوگوں کو ان کی ثنا کا حکم دیا ہے، یا ان کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی دراصل وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معنی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ملت ابراہیمی اور امت محمدیہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔